السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون وإذا یتلی علیہم قالوا آمنا بہ انہ الحق من ربنا انا کنا من قبلہ مسلمین اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين۔ محترم سامعین کرام، سورۃ القصص سورہ نمبر 28 اور اسی سورت سے آیت نمبر 52، 53، 54، 55، 52، 53، 54، 55 یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیتوں کے تعلق سے گزشتہ کل جو گزرا، کل کے درس میں ان آیتوں کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی اور یہ بتلایا گیا تھا کہ وہ اہل کتاب جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ان میں سے بہت سارے منصف مزاج جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی، آپ کی نبوت پر ایمان لائے اور پھر قرآن کریم کے اوپر ایمان لائے، ایسے لوگوں کی خوبی اور ایسے لوگوں کی اچھائیوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کو کتاب دیا گیا یعنی توریت اور انجیل اس سے پہلے یعنی قرآن سے پہلے، الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ، جن لوگوں کو قرآن کریم سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دیا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، قرآن کریم پر بھی ایمان لائے۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب ان کے سامنے قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھا جاتا ہے، تلاوت کیا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر ایمان لائے، اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا، بے شک یہ ہمارے رب کی طرف سے بالکل حق ہے اور سچ ہے اور یہ سچی کتاب ہے۔ ایسا وہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے ان کی جو بنیادی تعلیم وہ بالکل ایک ہے، توحید کی تعلیم دینا، شرک سے روکنا، لوگوں کو اچھائی کی طرف لے جانا، خیر و بھلائی کی طرف بلانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے راستے پر لگانا، یہ ہر نبی کا جو ہے بنیادی جو ہے عمل رہا ہے اور دعوت رہی ان کی۔ اور اسی طرح سے قرآن کریم کی جو بنیادی تعلیم ہے اور اس کے علاوہ جو اس سے پہلے آسمانی کتابیں نازل ہوئی ان کتابوں کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ بالکل سیم ہے۔ اسی وجہ سے جو منصف مزاج اہل کتاب یہودی اور عیسائی جب ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی تو وہ کہتے کہ ہم ایمان لائے۔ وہ ایسا کیوں کہتے؟ کیونکہ ان کے دلوں میں تعصب نہیں ہے، حق کے راستے سے روکنے کے لیے ان کے دل کے اندر کجی اور ٹیڑھاپن نہیں ہے، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے واسطے سے ہی اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ لہذا جب ان کے سامنے قرآن کریم پڑھا گیا تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے بالکل حق ہے، انا کنا من قبلہ مسلمین، اور ہم تو پہلے سے ہی مسلمان ہیں۔ پہلے سے ہی مسلمان کا بھی میں نے بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر دین کو اسلامی بنا کر کے اتارا ہے، باقی بعد میں لوگوں نے اپنے اپنے نام رکھ لیے، وگرنہ اصل میں دین کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا کر کے بھیجا وہ اسلام بنا کر کے بھیجا، اور اس کی پیروی کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ مسلمان کہا۔ محترم سامعین کرام، ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کو دوہرا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا جائے گا۔ اور کیوں دیا جائے گا؟ اس وجہ سے دیا جائے گا کہ انہوں نے صبر کیا، انہوں نے ثابت قدمی کی ہمت دکھلائی۔ ثابت قدمی کی ہمت کیا دکھلائی؟ یعنی ان کے اندر ایسی صفت ہے کہ ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو نبی بنایا، عیسیٰ کو نبی بنایا، توریت اور انجیل نازل کیا تو اس پر بھی وہ ایمان لائے، لیکن بعد میں جب قرآن کریم نازل ہوا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے چلے آئے تھے، بلکہ انہوں نے قرآن کریم کو دیکھا، سنا، اس کی تعلیمات پر غور کیا، قرآن کریم کے معنی اور مفہوم پر غور کیا اور کہا کہ یہ وہی کتاب ہے، یہ وہی بات ہے جو موسیٰ بتلاتے تھے، لہذا فوراً انہوں نے قرآن کریم پر بھی ایمان رکھا۔ ابھی ہم مسلمان ہیں نا، ہم یہ کبھی نہیں کہتے ہیں کہ توریت کو ہم نہیں مانیں گے کیونکہ وہ ہمارے نبی، کہتے ہیں کیا؟ نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ بھی نبی، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ توریت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے،
ان کتابوں کی جو باتیں قرآن کریم سے میچ کرے گی ہم اس کو مانیں گے، ہے کہ نہیں؟ کیوں مانیں گے؟ کیونکہ ان کتابوں میں لوگوں نے اپنی طرف سے بہت سارا ایڈ کیا ہے، لہذا ان کتابوں کی وہ باتیں جو قرآن کریم سے میچ کرے گی ہم اس کو مانیں گے، ہمارا یہ ایمان ہے۔ ایک مسلمان اصل میں ایسا ہی ہوتا ہے، ایک مسلمان تنگ نظر نہیں ہوتا ہے، ایک مسلمان تنگ دل نہیں ہوتا ہے، ایک مسلمان تعصب پرست نہیں ہوتا ہے، ایک مسلمان یہ نہیں ہوتا کہ حق بات آیا تو کچھ خاص وجہوں سے اس کو ٹھکرا دیں، ایک مسلمان کی یہ صفت نہیں ہوتی ہے۔ اور یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن لوگوں کے بارے میں بیان کیا؟ ان اہل کتاب کے بارے میں جو توریت اور انجیل پر، موسیٰ اور عیسیٰ پر بھی ایمان رکھتے تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہ ایمان لائے، قرآن کریم پر بھی وہ ایمان لائے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈبل اجر ملے گا، ڈبل اجر ملے گا۔ کیوں ڈبل اجر ملے گا؟ بما صبروا، کیونکہ انہوں نے ثابت قدمی کی ہمت دکھلائی۔ توریت پر ایمان رکھا تھا، انجیل پر ایمان رکھا تھا، لیکن جیسے ہی اللہ کی کتاب قرآن آئی کہا کہ نہیں یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، لہذا وہ اس پر بھی ایمان لائے، لہذا ان کو ڈبل اجر ملے گا۔ کتنا اجر ملے گا؟ ڈبل اجر ملے گا۔ صحیح البخاری کتاب العلم، صحیح البخاری کتاب النکاح، صحیح البخاری کتاب الجہاد اور صحیح مسلم کتاب الایمان کی روایت ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں میں سے اور عیسائیوں میں سے، یہودیوں میں سے اور عیسائیوں میں سے جو آدمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم پر ایمان لایا، یہ کہنے والے کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث جب بھی چاہیے، جس وقت چاہیے آپ کے سامنے کھول کر کے دکھایا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں میں سے اور عیسائیوں میں سے جو آدمی اپنے نبی پر ایمان لایا، یعنی موسیٰ پر یا عیسیٰ پر، اور پھر اس کے بعد وہ میرے اوپر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، قرآن پر ایمان لایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ 3 طرح کے لوگوں کے لیے دوہرا اجر، اس حدیث میں 3 طرح کے لوگوں کے لیے ڈبل اجر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ ایک وہ آدمی جو یہودی تھا یا عیسائی تھا، وہ اپنے نبی پر بھی ایمان رکھتا تھا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تو اس کو ڈبل اجر ملے گا۔ دوسرا وہ غلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی حق ادا کر رہا ہے اور اپنے مالکوں کا بھی حق ادا کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈبل اجر دے گا۔ یا ایسا آدمی جس کی لونڈی ہے، لونڈی جو قید ہو کر کے آتی ہے، یا جس کو خریدنے کی پہلے رسم و رواج تھا، اب تو نہیں ہے، لونڈی کو اس نے پالا پوسا، اس کو تعلیم دیا، تربیت دیا اور پھر آزاد کر کے اس سے نکاح کیا تو اس کو بھی ڈبل اجر ملے گا۔ آزاد کر کے نکاح کیا تو اس کو کیا ملے گا؟ ڈبل اجر ملے گا۔ تو اس حدیث کے اندر جو پہلی بات ہے، ایسے یہودی، ایسے عیسائی جو موسیٰ اور عیسیٰ پر بھی ایمان رکھتے تھے، توریت و انجیل پر بھی ایمان رکھتے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا تو قرآن پر ایمان رکھ رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، ان کو ڈبل اجر ملے گا۔ اور اسی طرح سے مسند احمد کی روایت ہے، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کے بالکل قریب تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری خوبصورت اور اچھی باتیں بیان فرمائی، اور ان باتوں میں سے ایک بات یہ بتلایا کہ دونوں کتابوں کے ماننے والے، دونوں کتابوں سے مراد توریت اور انجیل، دونوں کتابوں کے ماننے والے میں سے جو آدمی اسلام قبول کرے گا اس کو ڈبل اجر ملے گا، اور اس کے اوپر جو اسلامی احکام امپلیمنٹ ہوں گے وہ بالکل ہماری طرح سے۔ دونوں کتابوں میں سے جو اسلام قبول کرے گا اس کو دوگنا اجر ملے گا، اور اس کے حقوق و فرائض بالکل اسی طرح سے ہوں گے جس طرح سے ہم لوگوں کے حقوق و فرائض اسلام سے مل رہے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین میں سے جو ایمان لائے گا اس کو 1 اجر ملے گا، اور اس کے حقوق و فرائض بالکل ہمارے حقوق و فرائض کی طرح سے ہوا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جن کے سامنے حق آ جاتا ہے اور حق کو بغیر کسی کنڈیشن کے وہ قبول کر کے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر لیتے ہیں، ان کا اجر و ثواب بھی بہت بلند ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ یہ لوگ جو اپنے نبیوں پر ایمان رکھے تھے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان کی صفت کیا ہوتی ہے؟ ان کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، وہ نیکیوں کا بدلہ، برائیوں کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے ہیں بلکہ نیکی سے دیتے ہیں۔ یہ اہل کتاب کے مومنین کی بھی صفت ہے،
یہی صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بیان ہوئی ہے اور یہی صفت سچے مومن کی بھی بیان ہوئی ہے کہ جب بھی کوئی برائی ہوتا ہے اس کا دفع، اس کو ہٹانا وہ برائی سے نہیں کرتے ہیں بلکہ نیکی سے کرتے ہیں. دیکھیں یہاں پر یدرؤون کا لفظ ہے جو درا سے ہے. درا کا مطلب ہوتا ہے دفع کرنا، دور کرنا، پڑے ہٹانا. اس کا مطلب دو ہے. ایک یہ کہ اگر کسی نے بدتمیزی کیا، بدتہذیبی کیا، تو اس کا جواب وہ بدتمیزی اور بدتہذیبی سے نہیں دیتے ہیں بلکہ اچھائی اور حسن سلوک سے دیتے ہیں. ایک مطلب یہ ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت تھی جو توریت کے اندر بھی موجود ہے. اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً نیکی کا کام کر لیتے ہیں. اسی کو کہتے ہیں برائی کو نیکی سے دور کرنا. محترم سامعین کرام، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی ایک اور صفت بیان کی، وہ یہ کہ وہ مما رزقناہم ينفقون، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال رزق ان کو دے رکھا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اپنے بیوی بچوں پر بھی خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتے ہیں، غریبوں مسکینوں محتاجوں پر بھی خرچ کرتے ہیں، اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے بھی خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، نفلی صدقات بھی ادا کرتے ہیں. یہ صفت اہل کتاب کے ان لوگوں کی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، لیکن یہی صفت سچے مومن مسلمانوں کی بھی ہے. محترم سامعین کرام، اور پھر ان کی صفت اور آگے بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب وہ بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. جب وہ بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. یہ مومنین کی صفت ہے کہ جب کوئی بیہودہ بات سنیں گے تو اس میں لگیں گے نہیں، اس میں شامل نہیں ہوں گے. یہ بڑی اس چیز کی جو تفسیر ہے اور جو اس کی تفصیل ہے بہت زیادہ ہے. اس کی تفسیر اور تفصیل بہت زیادہ ہے، لیکن اس کو ہم عام لفظوں میں اگر آج کل کے باتوں میں سمجھ لے تو اگر کوئی برا بھلا ہم کو کہتا ہے تو ہم اس کا جواب برائی سے نہیں دیں گے، گالی بول کر کے نہیں دیں گے. آپ نے سنا ہوگا ہمارے بڑے بوڑھے لوگ پہلے کہا کرتے تھے کہ تم کو اگر کتا کاٹے گا تو کیا تم کتا کو کاٹ لو گے؟ کیا سنا ہوگا؟ ہمارے بڑے بوڑھے لوگ شروع سے کہتے ہیں کہ اگر کتا کاٹے تو کیا ہم بھی کتا کو کاٹ لیں گے؟ نہیں. اسی طرح سے اگر کوئی گالی گلوچ ہمارے سامنے کرے تو ہم اس کا جواب گالی گلوچ سے نہیں دیں گے. اس کا ایک اور مفہوم ہے، اور اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو اس کے جھوٹ میں ہم شریک نہیں ہوں گے. اس کا ایک اور مفہوم ہے، اگر کوئی ایسی مجلس جمی ہوئی ہے جہاں پر لوگ دوسرے مسلمان کی غیبت کر رہے ہیں تو ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے، اس سے ہٹیں گے، اس سے دور بھاگیں گے. یہ اہل کتاب کے ان مومنوں کی صفت ہے جو اپنے نبی پر ایمان رکھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتے تھے. لیکن یہی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچے مومنوں کی بھی بیان کی ہے. آج کیا ہوتا ہے ہمارے سماج و معاشرے میں، کسی کی غیبت کرنے لگے تو اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ، اچھے اچھے تقویٰ پرہیزگاری لوگ بیچ میں شامل ہو جاتے ہیں اور اس کے تک میں خود اپنی بھی تک ملاتے ہیں. لیکن ایسا نہیں، سچے مومن کی یہ پہچان نہیں. سچے مومن کی پہچان اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفرقان آیت نمبر 72 میں کہا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جہاں پر لغو اور بری بات ہوتی رہتی ہے، جہاں پر بیکار اور بیہودہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، مومنین جب ان کے سامنے سے گزرتے ہیں تو بڑے بزرگی اور اچھائی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں، اس میں وہ شامل نہیں ہوتے ہیں. اگر ان کے پاس ہمت ہے، دم ہے، تو وہ اس کو ٹوک دیتے ہیں کہ تمہاری یہ بات بالکل غلط ہے، اور اگر ہمت اور دم نہیں ہے تو پھر وہاں سے خاموشی سے نکل جاتے ہیں. لیکن جو لوگ وہاں پر رک جاتے ہیں وہ یقیناً سچے مومن نہیں ہے، جو کسی لغو میں شرکت کر لیتے ہیں. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کسی بیہودہ بات کے سامنے سے گزرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارا عمل ہے، تمہارے لیے تم کو جو کرنا ہے کر لو بھائی، ہم وہ کریں گے جو ہمارے رب کی رضامندی ہے. سلام علیکم، تمہارے اوپر سلام ہو. لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے، نادانوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتے. اس کا مفہوم مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ جب کوئی بیوقوف بیوقوفی بھری باتیں کرتا ہے تو اس کا وہ جواب نہیں دیتے ہیں، خاموشی سے وہاں سے رخ پھیر لیتے ہیں، نکل جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکم، بھائی آپ لوگوں پر سلامتی ہو، آپ کو جو کہنا ہے کہتے رہیے، ہم آپ کے بیوقوفی میں نہیں شامل ہو سکتے. آج کیا ہوتا ہے؟ آج ہمارے یہاں کیا ہے؟ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا. عام لوگوں کی بات چھوڑ دیجیے، میں نے تو علماء کرام کو دیکھا ہے، ذرا سا دل کے خلاف بات پڑی، فوراً اندر کی جو حقیقت اور اصلیت اور جو اس کی جو اوقات ہوتی ہے وہ باہر آ جاتی ہے. پھر اس کی زبان بے مطلب کی باتیں بولنا شروع کر دیتا ہے، سامنے والے کی عزت، اس کے لحاظ کا بھی خیال نہیں ہوتا ہے، جو بولتے ہیں بولتے چلے جاتے ہیں. ایسی صورت میں بھی ایک ایمان والے کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ اس کی بات کو سن کر کے بھی خاموشی اختیار کرنا.
کیونکہ جو مومن ہوتا ہے اس کے منہ سے وہ بات نکلتی ہے جو پھولوں کی خوشبو والی ہوتی ہے، اس کے منہ سے بیکار، غلاظت اور بد تہذیبی والی باتیں ہرگز نہیں نکلتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ یہ جو مومنین ہوتے ہیں جب بیہودہ بات اور بیوقوفی والی بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے لیے آپ کا عمل، ہمارے لیے عمل۔ اس لیے جب کوئی برائی والی بات کہتا ہے تو اس کو کہتے ہیں سلام علیکم، مع السلام، میں آپ سے بات نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ آپ کی بات کا جواب دینے کے بعد پھر میرے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارا عمل ہے، آپ کے لیے آپ کا عمل ہے، سلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، لا نبتغی الجاہلین، ہم نادانوں سے تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ تو یہ باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگرچہ اہل کتاب کے بارے میں بیان فرمایا ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے بھی بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ نصیحت کے بھی آگے اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔